صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ اب گزرنے کا بھی مفہوم آگے قرآن شریف نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا کہ گزرنا کیسے ہوتا ہے۔ گزرنا ہے افا اماتا او قتلا، دو طریقے ہیں گزرنے کے، یا وفات کے ذریعے سے انسان گزرتا ہے یا قتل کے ذریعے سے انسان گزرتا ہے اس دنیا سے، یہ طریقے بھی بتا دیے۔ اب یہ جو فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ کسی کا فون ہو رہا ہے، یہ جس کے ہاں پہ فون کی بیل بج رہی ہے اچھا آپ کی چل خیر۔ اچھا تو قد خلت من قبلہ الرسل جو ہے عربی میں دیکھیں، عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا لطیف ہے صاحب کا مائک میوٹ تثنیہ۔ کر لیں کیونکہ وہ شور ڈبل آ رہا ہے۔ میں کر دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی شاہد صاحب کنٹینیو کریں۔ اچھا، عربی میں جو طریقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے اسنان۔ اسنان کا مطلب ہے تثنیہ، جس میں دو بندے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تثنیہ کا صیغہ۔ میں اور کوئی میرا دوست یا آپ، تو ہم دو ہو جائیں گے تو تثنیہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے جمع، جو 3 سے لے کے اگر کروڑ تک کی بھی گنتی ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے۔ اور اگر اس میں ایک اور جو ہے عربی کی بڑا خوبصورت، یہ عربی زبان کا ہے ایکسیپشنل کیس، ہر زبان میں بھی ہوتا ہوگا لیکن عربی میں یہ خاص طور پر ہے کہ اگر عربی میں کسی کو استثناء کرنا ہو، مثلا 5 سٹوڈنٹ ہیں تو اگر ایک سٹوڈنٹ نہیں نہ آیا تو عربی کا ایک طریقہ ہے، عربی اس کو واضح کر دیتا ہے۔ مثلا یہ کہے گا، عربی میں فکرہ ہم بولیں گے جاءت طلاب، سارے طالب علم آئے یا حاضر ہوئے، الا زیدن، سوائے زید کے۔ تو عربی کی یہ خوبی بھی ہے کہ عربی استثناء بھی کر دیتا ہے اگر اس میں کوئی استثناء ہو۔ اب یہاں پہ قرآن شریف فرما رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے قبل جتنے بھی رسول تھے تمام کے تمام رسول فوت ہو چکے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا قد خلت من قبل الرسل، اور رسل جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب اگر یہاں استثناء ہوتا تو عربی زبان میں قرآن شریف کو یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی کہ قد خلت من قبلہ الرسل الا عیسی ابن مریم، کہ ٹھیک ہے تمام رسول گزر چکے یا فوت ہو چکے سوائے عیسیٰ بن مریم کے، تو وہاں استثناء کرنا چاہیے تھا۔ وہاں استثناء نہیں کیا، ایکسیپشن نہیں کیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، باقی سب فوت ہو چکے ہیں، جس میں جو آپ لوگ بعض لوگ ہیں وہ اس کو آپ کے بعض قرآن شریف کے تراجم میں ہے کہ قد خلت من قبل رسول، بعض رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے، اس طرح کا ترجمہ کیا ہوا، تو وہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ الرسل کا جو صیغہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن ہو ہی نہیں سکتا، وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، اور عرب کی گنتی بھی ہو تو وہ جمع کا صیغہ کہلاتا ہے۔ اور پھر آخری اس میں بات میں یہ کر دوں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور عربی کی لغت میں بھی خلط کا ترجمہ کیا ہوا ہے، خلط اے ماتا فلانن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا، یہ جو بڑے مفسر قرآن تھے، لمبی تفسیر میں نہیں جاتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر کی اور وہ مفسر قرآن ہوئے، انہوں نے باقاعدہ خلط کا کیا ترجمہ کیا ہے، خلط فلان اے ماتا فلان۔
تو یہ اس کی مختصر جو ہے بات میں نے عرض کر دی ہے. باقی ٹھیک ہو گیا. مزید یعنی کہ قد خلت من قبل رسول کا مطلب ہو گیا ان سے پہلے سارے جمیع رسول فوت ہو گئے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل. اب یہی کیونکہ اب جہاں جہاں پر یہ لفظ آئے گا بین ہی یہ ترجمہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اس کا مطلب عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا. بالکل. تو قرآن کی تو گواہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے، رسول بنے، دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو ان سے جو من قبل ہیں، جو ان سے ما قبل ہیں، وہ ان میں یحییٰ علیہ السلام کم از کم موجود ہیں، ان کے والد جناب بکری علیہ السلام موجود ہیں، اور یہ دونوں تو حیات تھے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا میری بات کٹ گئی ہے، چلو دوبارہ دہرا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. قرآن مجید میں بین ہی یہ الفاظ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں، جیسے سورۃ عمران میں آیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ نے بتا دیا خلت کا مطلب ہو گیا ماتا یعنی کہ طبعی موت، او قتلا یعنی شہادت کے ذریعے کسی انسان کے ہاتھوں، اپنی طبعی غیر طبعی موت کہہ لے. تو گویا خلط کا مطلب آپ نے خود آیت سے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلط من قبل الرسل میں بھی عیسیٰ ابن مریم سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. مگر قرآن کی تو گواہی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام تو حیات تھے. کدھر ہے قرآن کی گواہی؟ قرآن کی گواہی جو ہے وہ اسی صورت میں ہے، وہ آپ کو مل جائے گی. آپ کے علم میں نہیں ہے؟ بتائیں مجھے تو. یہ سورہ آل عمران کی نہیں، لیکن ترجمہ تو ہم ایگری کر گئے. ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ایگری کر گئے ہیں کہ ترجمہ تو ہو گیا فوت. اب ہم اگلے سٹیپ پر چلتے ہیں کہ گواہی دکھانی ہے، وہ ہم چلتے ہیں آگے. تو گواہی ہے یہ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 39 کے اندر فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے مصدق ہیں. ٹھیک ہے. اور کلمۃ من اللہ کی تفریح ہر بندے کو پتہ ہے کہ کلمۃ من اللہ صرف ایک ہی ہیں، وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. اور آیت کہیں گے تو وہ اسی کے نیچے 2 آیتوں کے بعد ان کا نام بھی آیا ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم. تو مصدق، سنیے ذرا، مصدق رسول وہ ہوتا ہے جو تصدیق کرے. تو یحییٰ علیہ السلام کی یحییٰ علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ سے کب کہا کہ زندہ آسمان پہ ہیں؟ میں نے کہا زندہ دنیا میں ہے. دنیا میں بھی زندہ کہاں لکھا ہے؟ تو تصدیق کیسے کریں گے؟ بچوں والی بات کر رہے یار، کیا بس ابھی آپ کے یہاں پر مربی جو لطیف صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ، ابھی تو انہوں نے کہا مربی ہیں، میں نے تو سنا شریف صاحب سے سنا میں نے. بات تو سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لطیف صاحب مربی نہیں ہے. اچھا شریف صاحب نے ایسے کہا، میں نے ایسا تو سنا. صحیح نہیں یار، آپ بولتے جا رہے ہیں. رکیے گا مربی صاحب، رکیے گا ذرا، مجھے تصحیح کر لینے دیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے مربی لطیف صاحب آگے، تو آپ نے شاید آپ کو سننے میں غلطی لگ جاتی ہے انسان کو. میں نے اس وقت بھی کہا تھا وہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن مربی نہیں ہیں. تو شاید اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کوئی ایسی جی شاہد صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی شاہد صاحب بیان فرمائیے. جی ایک منٹ. جو لطیف صاحب ہیں وہ علمی آدمی ضرور ہیں، ماشاءاللہ علمی آدمی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میرے سے وہ سینئر ہیں عمر میں بھی اور علم میں بھی ماشاءاللہ. لیکن وہ مربی کا کورس انہوں نے نہیں کیا. وہ جرمنی میں ہوتے ہیں، بائبل پہ ان کو بڑا عبور حاصل ہے، لیکن وہ جامعہ سے کوئی پڑھے نہیں ہوئے. میں نے جامعہ سے پڑھا ہوا ہوں اور میں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور میں ایک ریٹائرڈ مربی ہوں. تو میں یہ عرض کر دوں کہ کہیں قرآن شریف میں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کی تشریح ہے، آپ کے ذہن کی تشریح ہے کہ چونکہ حضرت یحییٰ نے ان کا مصدق بننا ہے اس لیے وہ دنیا میں زندہ ہے. تو یہ آپ کی تشریح ہے، قرآن تو نہیں کہہ رہا.
کہ وہ زندہ ہیں جسم سمیت؟ اگر کہہ رہا ہے تو مجھے وہ الفاظ دکھا دیں. اچھا تو یہ مصدق تصدیق پھر کیسے کر رہے ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بعد کے نبی ہیں کہ پہلے کے نبی ہیں؟ یہ بتائیے. ہیں جی یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ یار السلام اس سے بعد بات کے میں نبی نہ ہیں کہ پہلے کے جائیں. نبی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ جسم سمیت وہ زندہ ہیں. یہ بات کریں، یہ چھوڑیں کہ وہ پہلے ہیں یا بعد کے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ جسم اچھا سمیت وہ اس دنیا میں زندہ ہیں. یہ الفاظ دکھا دیں ٹھیک مجھے. ہے. آپ نے اب خود کہا کہ یہ اب قرآن میں لکھا ہے. میں آپ کو اب میں بتاتا ہوں. اب انہی کتابوں میں ملکی نبی کی ایک کتاب ہے جو ملکی بائبل میں نہیں ہے، موجود ہے. ملکی نہیں ہے، وہ ملاکی ہے. میرا خیال ہے کہ ملکی کوئی بات نہیں، نہیں. ابھی آپ غلط نے ہے نا. امتیاز ملکی بھائی اور کو بھی ملاکی روکا میں تھا بڑا نا فرق قرآن ہے کی میری تصحیح جان. کرنے پر. ابھی آپ نے امتیاز بھائی کو روکا تھا چھوٹی سی بات قرآن جیسی آیت کے اوپر. تو ملا کی یا ملکی سے فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. آگے بڑا بڑھتے ہیں. فرق پڑتا ہے. ملکی سے تو کسی پھر کو وہ آپ سمجھ نہیں آئے پھر گی لطیف یار. صاحب سے کیا وہ بھی تصحیح کریں. امتیاز دیکھیں بھائی ان کی میری کریکشن کی بات تھی. تو سنیں شاید نا. بھائی آپ اجازت دیں گے تو میں بھی تھوڑی سی میری بات کر بات لوں. تو سنیں. اگر میں شاید صاحب آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی میں سی بات آپ کر کو لوں. میں میری بات سنیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا آپ سے. آپ نے ملکی اور ہے دیکھیں، اور ملاکی اور ہے. ملاکی نبی کی وہ جو ہے کتاب ہے وہ ہے. تو اس کو اگر آپ اتنا مائنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے آپ کی ملاکی کا مطلب ہوتا ہے میرا فرشتہ. ملکی کا مطلب ہوتا ہے ملکی کا کیا مطلب بنے گا جی؟ دیکھیں ملکی کا مطلب دو بھی ہو سکتے ہیں. اگر ملکی ہو تو پھر میری ملاکی کا ملکی. مطلب ہوتا ہے میرا فرشتہ. ہاں جی ملکی. Can we come back to the point gentlemen? Can we come back to the point? ملکی ملکی ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. نہیں یہ فرق ہے. اب انہی کتابوں میں اچھا گائز جینٹلمین پلیز لیٹس کیپ اٹ سیول. لطیف صاحب لیٹس کیپ اٹ سیول پلیز. لیٹ می ٹاک. تھینک یو جی. اب میرے تلفظ کو آپ بعد میں کریکٹ کر لیجیے گا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کہ میری تصحیح کروا رہے جی ہیں جی آپ امتیاز بھائی کا بھی کر دیں، میں آپ کا بھی کر دوں گا انشاءاللہ. اب انہی کتابوں میں ملکی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے. ایک منٹ رک جائیں. شری صاحب آپ بڑے ڈیسنٹلی کر رہے تھے. اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی میں بھی بولنا اس لیے چاہوں گا کہ بھائی نے ہائیجیک کر لیا. ایک منٹ سارے خاموش ہو جائیں، بات سن لیں. اس طرح کا ماحول جو اب کریٹ ہونے جا رہا ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے. ایک سوال کرنے کے بعد آپ اس وقت تک پھر دوبارہ نہ بولیں جب تک اس کا جواب آپ کو دیا جا رہا ہو. آپ باقی دوست بھی بیٹھے ہیں، ہم نے سب کو موقع دینا ہے، اور کوشش کریں کہ ایک آپ سوال کرنے کے بعد پھر دوسرا سوال آپ کا تب آئے گا جب ہم دوسرے دوستوں سے بات کر لیں گے. تو آپ اب ایک سوال آپ رکھ لیں، شاہد صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ پلیز ذرا دیجیے گا. لطیف صاحب کا مائک اوپن ہے، میں ان کو میوٹ کر اگر آپ ان کو میوٹ کر دیں. جی یہ میں نے اب ہم نا ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. لیٹس کیپ اٹ نائس اینڈ سول جیسے کہ پہلے چل رہا تھا. اس کے بعد میرا اپنا ٹاپک ہے، کیونکہ آپ نے یہ پوائنٹ ٹک پولیس کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور وہاں پر ایک غلطی کی تھی، اس لیے میں اس پوائنٹ کو لے کر آیا تھا. آپ گاٹ مائی اون کوسچن ادروائز. بہرحال تو یہ میں پڑھ رہا تھا یہاں پر حوالہ آپ کو ریفرنس. آپ نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، زندہ ہے دنیا میں. تو ابھی شاہد صاحب نے بتایا کہ ان کی ایکسپرٹیز لطیف صاحب کی بائبل کے اوپر ہے، تو ان کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے ان سے پوچھا کہ تم اگر مسیح ہو تو تمہارے آنے سے پہلے تو ایلیا نبی کے آنے کی پیشن گوئی تھی، تو وہ کہاں ہے؟ اس سلسلے میں یحییٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تھا جناب عیسیٰ ابن مریم نے کہ ایلیا کے شکل میں وہ آ گیا. تو میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کی اجازت دیں تو. اب انہی کتابوں میں ملکی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے. اس میں مسیح سے پہلے ایلیا نبی نہیں ہے، ملاکی کہیں. سر ملاکی ہی کہہ رہا ہوں، ملائکی تو نہیں میں کہہ رہا ہوں. آپ اجازت دیں اگر میں بات پوری کر لوں کائنڈلی. کہہ رہے ہیں ایک غلط کہہ رہے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں. چلیں ان کو کر لیں، کمپلیٹ کر لیں جی کویسچن. آپ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں، صرف کویسچن نہیں ہے، آپ کی اجازت سے پلیز. جیسے آپ نے کافی دیر مولم سے بات کی. پھر مجھے آپ نے تو آگے انہوں نے فرمایا اس میں مسیح سے پہلے آپ نے بہت لمبی پھر اگر ڈسکشن کرنی ہے آپ تو پھر آپ تو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا سوال آ گیا ہے اور کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. آپ
جو پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر شریف بھائی اجازت دیں تو میں اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہوں گا اور پھر وہاں سے بے شک آپ Now there is a proceed fourth کر لیں. person to be tapped, Mohammed bhai, کوئی if you are مسئلہ نہیں. coming دیکھیں again. ایک قرآن مجید کی بات ہے, اگر اس میں سمجھنے کے اعتبار سے کوئی بندہ اپنی تو رائے مجھے رکھنا بات چاہتا تو ہے. رکھ لینے دیں, آپ کی اجازت سے بات, محمد صاحب میں بات رکھ لوں پہلے, آپ if ایک you منٹ don't mind. میں یا شہری دو بھائی منٹ ان میں کو بات آپ اجازت دیں نا بات پوری رکھ دیں, پھر میرے بھی کچھ سوالات ہیں جو چلو مربی صاحب نے بات رکھ کی لیں. ہیں خلط کے اوپر, تو میں بھی چاہتا ہوں ان سے ذرا خلط کی انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے قرآن اور لغت سے, میرے بھی کچھ سوالات ہیں, مجھے موقع دیجیے گا. اوکے ہولڈ آن پلیز. جی سین جی صاحب شکریہ. آپ اپنی 1-1.5 منٹ میں بات رکھ لیں تاکہ اس کو پھر وائنڈ اپ کیا جا سکے. میں تو آپ سے یہ پورا ٹاپک ڈسکس کرنا اپنا علیحدہ سے, یہ تو کیونکہ آپ نے مولم صاحب سے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا تو میں اس کو کنٹینیو کر رہا تھا, سوری ٹک پولیس صاحب سے. تو لیکن ادھر اب آپ دیکھیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر if it was that simple, you have a whole team here to help you out. So if you don't mind, I want to complete it. Please let me talk now, kindly. Jazakallah. I appreciate the civil and the بات mannerism کریں تو on this بہتر ہے, topic. انگلش بھی سمجھ آتی ہے سب کو, لیکن آپ ذرا اچھا پریشر نہ ڈالیں انگلش کا. Thank you very much. The reason you are taking too long and in this scenario, this time it looks like inappropriate. نہیں سر, I'm not letting to talk now. You're not letting me to talk. I پہلے have to آپ نے بات کی. accommodate my other guests because there are a lot of guests you can see here, and I I'm have sure to کہ جو بات میں کر رہا ہوں everybody would be liking And it, you sir, are if you don't mind. You are taking too long. I am just saying, if you can complete it, you can wind it up like in 2 minutes, then you are most welcome. If not, then you can come any other time. We are always here. And let me go to the other guests. Okay, Mohammed صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سین بھائی نے یہ سوال کیا, چلیں ان کا سوال میں ہی دہرا دیتا ہوں تاکہ ان کو یہ ہو کہ انہوں نے سوال کیا ہے. میں اپنے الفاظ میں دہراؤں گا, سیم الفاظ تو نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو خلط ہے, اگر آپ کا اس کا یہی معنی کرتے ہیں کہ اس کا معنی موت یا قتل ہے, تو یہی اسی طرح کے الفاظ جو ہیں جو صورت المائدہ میں آیت نمبر 75 غالباً ہے, قد خلط من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ, تو وہاں پہ تو الفاظ وہی الفاظ ملتے جلتے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان سے پہلے جو حضرت یحییٰ تھے اور حضرت زکریا تھے وہ تو زندہ ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 75 ہے, اگر آپ اس سے پچھلی 5 اور اگلی 5 آیتیں پڑھیں تو اس سے آپ کو پورا مفہوم واضح ہو جائے گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں. یہاں پہ کوئی وہ زمانے کا وہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیا جس طرح سے وہ حضرت مریم کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ جب لے کے آئیں, یہ اس زمن میں یہ واقعہ نہیں بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور تب ان آیتوں کا جو سا ہے وہ نزول ہوا ہے. تو اس زمانے کا کیونکہ آپ ان آیات سے نہیں بتا سکتے, کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے حضرت مریم کی, اور حضرت زکریا کے آگے جو سا ہے وہ پھر حضرت یحییٰ آئے اور ان کے بعد جو سا حضرت عیسیٰ آئے. لیکن اس آیت کے نزول کے وقت کیا وہ وفات شدہ تھے یا وہ حیات تھے, یہ آیتوں کے جو کانٹیکسٹ ہے پچھلی 5 اور اگلی 5 آیتیں یا اس سے پورا مضمون بھی آپ پڑھ لیں تو یہاں سے واضح نہیں ہوتا جب تک آپ یہ واضح نہ کریں. کیونکہ جو دوسری ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 جہاں پہ لکھا ہوا ہے قد خلط من قبل الرسل افئن مات او قتل, جو اس کی مزید تخصیص کر دیتا ہے کہ یا تو مات ہے یا پھر قتل ہے, تو وہ اس کی مزید تخصیص کر دیتا ہے. جب تک آپ یہ کوئی پروو نہ لے کے آئیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی مل مسیح ابن مریم الا رسول, تو یہ جب آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ اول تو یہاں پہ ایک بیان دے رہے ہیں, اول تو یہاں پہ وہ ذکر نہیں ملتا کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اس طرح سے نزول کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ویسے بات ہمارے لیے قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ بھی پروف کرنا ہے کہ جب یہ آیت تھی اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی, کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی جو اس کا آگے پچھلی 5 اور اگلی 5 آیتیں, یا پورا کانٹیکسٹ آپ دیکھ کے بتائیں, یا یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں اگر یہ نازل ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس زمانے میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا جو ہیں وہ اس زمانے میں زندہ تھے. یہ 2 چیزیں جب آپ پروف کر دیں گے نا تو پھر آپ کی دلیل مانی جائے گی. اس کے بغیر آپ کی دلیل کیونکہ جو افئن مات اور قتل یہ ہمارے پاس ایک بڑی واضح دلیل ہے, تو ہم تب تک نہیں مان سکتے آپ کی بات جب تک یہ جو 2 باتیں ہیں یہ آپ پروو نہ کر دیں. جزاک اللہ. جی شکریہ. اب میں بات کر لوں آپ کی اجازت ہو تو ساروں کی 1 2 3 4 بدرات ہیں. اب آپ نے 2 منٹ بات کرنی ہے, پھر میں نے جانا ہے نیکسٹ گیسٹ کی طرف, تو آپ جزاک اللہ. کون سے نیکسٹ گیسٹ کی طرف جانا ہے آپ نے؟
میں یا تو جاؤں گا امتیاز صاحب کی طرف یا نائٹ رائڈر صاحب کی طرف. امتیاز بھائی ناٹر کی اجازت اگر ہو تو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. نہیں آپ جی دیکھیں جی وہ ہمارے جی آپ کنٹینیو ہمارے کریے. دوست ہیں. یہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ طریقے سے ہو جائے نا. شہری صاحب جب ابھی وہ بات کر رہے تھے تو عثمان صاحب آئے ہیں بیچ میں بولنے لگ کے نا, تو آپ نے ان کو موقع دے دیا. تو ذرا میں بھی بات کر لوں, پھر جبران بھائی بھی کر لیں گے. مجھے بھی نہیں ذرا اگر 2 آپ منٹ کو میرے دیجیے سے گا. پریشانی ہے تو میں اتر جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر نہیں ہمیں ایک اتارنے کی آیت کوئی ایک پریشانی نہیں لفظ, ہوتی. آپ لیکن آپ بات ہی نہیں کریں. دس از اندر وے ٹو سے پلیز گو. Actually, you are not understand at this time the situation, and let me talk to Night Rider sir first, then I'll back to you. Okay, Night Rider sir, آپ بات رکھیے. ہاں جبران بھائی کو موقع دیجیے گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بات کی گئی ہے نا ادھر براڈ پہ کہ خلط کے معنی کے حوالے سے, تو وہ ذرا میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ کلیئر کر لوں. کہ جیسے یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ذکر کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. وہاں خلط کا معنی کی تعیین یہ کی گئی کہ سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں آپ سے پہلے, وفات پا چکے ہیں. اور اس کا جو قرینہ بتایا گیا کیوں, اس لیے کہ جی آگے موت کا ذکر بھی ہے, اور موت گزرنا 2 طریقے سے ہی ہوگا, اور یہ موت ہے یا قتل ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرینہ موجود ہوگا تو خلط کا معنی موت ہوگا, کیونکہ آپ نے قرینے سے جوڑ دیا اس کو. اگر قرینہ موجود نہیں ہوگا, یہ اصول آپ نے بنا لیا, قرینہ موجود نہیں ہوگا موت کا اور قتل کا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہاں معنی موت کا نہیں ہوگا. یہ قرینہ, یہ اصول آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہا گیا کہ اس پہ مجھے نائٹ رائڈر پر 1 منٹ اس پہ مجھے وضاحت کرنے دیں, پھر بات بھول جاتی ہے. 2 منٹ مجھے دیں. جی جی میں نے تو قرینے کا نام ہی نہیں لیا, آپ نے خود بخود اس کو قرینہ بنا لیا. آپ کو قرینے کا بھی نہیں پتا کہ قرینہ کسے کہتے ہیں. میں نے یہ بتا کہا, دیجیے گا. میری بات تو سن لیں میری جان, میری بات تو سن لیں. میں نے یہ بتایا, میں نے کہ میری ریکارڈنگ پیچھے سے دیکھ لیں, میں نے قرینہ نہیں کہا, آپ نے قرینہ کہہ دیا, میری طرف غلط بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے, قد خلت من قبل الرسول, آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے یا گزر چکے. اب آگے یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے گزرے ہیں, یہ میں نے بتایا ہے. فرمایا افا اماتا, یا موت کے ذریعے سے انسان گزر سکتا ہے, او قتلا, یا قتل کے ذریعے سے گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور موت کیسے آتی ہے؟ موت انسان کو بیماری سے آتی ہے یا ایکسیڈنٹ سے آتی ہے, جس طرح بھی جتنے بھی طریقے موت کے ہیں وہ ہے, یا قتل ہے. تو 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیے ہیں. میں نے تو قرینے کا نام ہی نہیں لیا جس کو آپ نے میری طرف. ربی صاحب یہی تو لنک ہے نا, آپ نے جوڑ دیا, معنی کی تعیین کی نا آپ نے, کہ جہاں خلط کے معنی کی تعیین. سنیے تو صحیح آپ ذرا 1 منٹ, میری بات تو سنیں. خلط کی میں بے شمار آیتیں آپ خلط کے معنی کی تعیین کر رہے ہیں, 2 آگے الفاظ سن تو لیں. خلط کی میں قرآن شریف سے بے شمار آیتہ دے دوں گا, وہاں قرینہ بھی نہیں ہے. خلط القرون من قبلی کیا مطلب ہے کہ بستیاں کسی راستے سے گزری ہیں. میں بھی دیتا ہوں نا قرینہ, میں بھی دیتا ہوں آیات جہاں ہم آپ موت کا معنی کر ہی نہیں سکیں گے. 1 منٹ مجھے بات تو مکمل کر کے. پھر دوسری ہے ما محمد الا رسول, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے؟ آپ نے یہ ترجمہ کیا, آپ سمجھتے ہیں وہ رسول تھے؟ محمد رسول ہے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سمجھا. اچھا, بات یہ ہے کہ جب آپ اہل علم ہیں, جب آپ ایک لفظ کے معنی کی تعیین کرنے کے لیے اس کی دلیل کے طور پر بتا رہے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کی تعیین اس وجہ سے کی جا رہی ہے, تو یہ قرینہ ہی ہوتا ہے. مربی صاحب یا آپ مجھے قرینہ کی تعریف کر دیجئے کہ قرینہ کس کو کہا جاتا ہے لغت میں جو اس کی یا تشریح اصطلاح آپ میں. کر دیں. ٹھیک ہے, جو آپ میں نے غلط نہیں کہا, مطلب میں نے غلط نہیں کہا کہ آپ نے قرینہ بتا دیا نا کہ یہ آپ نے الفاظ نہیں بولے, لیکن بات وہی کی آپ. نائٹ رائڈر بھائی ان کا یہ کہنا ہے, نائٹ رائڈر بھائی ان کا یہ کہنا ہے کہ خلط لفظ کی جو تشریح ہے وہ ماتا او قتلا ہے. ہم اسی تشریح کو لے کر چل رہے ہیں کہ جب یہ تشریح سے پتہ چل گیا کہ ماتا او قتلا وہ قد خلط کی تشریح ہے,
یعنی موت ہے بشکل طبعی یا غیر طبعی. اب جب اسی آیت کو اپلائی کر رہے ہیں سورہ مائدہ کے اوپر، میں تو یہ کہتے میں ہیں وہ کہ چیز اب آپ ہمیں کے لیے کہیں چھوڑوں اور گا نا. آپ جی نے وہ بات سوال کیا ہوا جی جی آپ میں کنٹینیو صرف یہ کیجیے. چاہ رہا ہوں جی کہ یہ جو بات کی گئی کہ خلط کے معنی کی تعیین کی گئی کہ یہاں آگے اگر ماتا ہے اور قتیلا ہے تو تب اس کا مطلب یہ ہوا، دلیل یہ پیش کی گئی کہ آگے ماتا اور قتیلا ہے، لہذا یہ خلط کا طریقہ بتا دیا گیا. ٹھیک. اچھا، اب بات یہ ہے کہ پھر مثال یہ بھی دی گئی کہ جو لغت میں کہا جاتا ہے خلط فلان اذا ماتا. فلاں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کی دلیل دی گئی کہ خلط کا معنی ہوتا ہے ماتا، حالانکہ جو لغت میں اس شخص کے لیے خلط بولا جاتا ہے جس کی موت واقع ہو چکی ہے. اذا ماتا، جب وہ مر جائے. اگر کوئی مرا نہیں ہے اس کے لیے خلط استعمال ہوا ہے تو یہ دلیل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے مفردات امام راغب، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا معنی لفظی موت کرتے ہی نہیں ہے. اس کا جو لفظی معنی ہے وہ التقدم والذہاب ہے، کسی کا چلے جانا، کہیں سے گزر. مثال کے طور پر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ٹھیک ہے، تو وہاں تو خلا آ گیا. اگر خلا کا معنی موت ہی ہے تو کیا وہ موت ہوگی واقع؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلا جہاں بھی استعمال ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی موت ہو. اصل معنی جو خلا یخلو خلوون کا ہے اس کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، تنہا ہو جانا، کہیں چلے جانا. تقدم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مجاز کے طور پر اس کا معنی موت کا ہے. مجازی معنی اس کا موت کا ہے، اصلی نہیں ہے. اس لیے جب اصول یہ ہے کہ جب لفظ کا حقیقی معنی اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب قرینہ موجود ہو. قرینہ موجود نہیں تو لفظ کا حقیقی معنی نہیں چھوڑا جاتا. اور آپ کے مطابق آپ نے ماتا اور قتیلا کو قرینہ بنایا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب پھر یہاں ماتا کا معنی آپ موت کا لے ہی نہیں سکتے. کا دے دیں. جی جی، اب پہلی تو یہ بات ہے کہ خلا فلان کا ماتا لسان العرب میں دیکھیں، یہ لکھتے جائیں ذرا قلم کے ساتھ جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، اور اس کو چیک کیجئے گا ذرا. خلا فلان کا کیا مطلب ہے؟ اذا ماتا، یہ لسان العرب میں لکھا گیا ہے. خلا فلان کے معنی ہے آدمی مر گیا. نمبر 2، اقرب الموارد میں سے دیکھ لیں، خلر رجلو اے ماتا. خلر رجلو کے معنی ہے آدمی مر گیا. یہ دوسرا حوالہ ہے اقرب الموارد کا. تیسرا حوالہ ہے تاج العروس کا. خلا فلان اے ماتا، خلا فلان کے معنی ہے وہ مر گیا. اب یہ جو آپ نے الاشیاتی نیم، خلو الاشیاتی نیم، اس کی بھی وضاحت سن لیں کہ قرآن کریم میں قد خلط کا لفظ بغیر الہ کے صلہ کے جن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وہاں ان کے گزر جانے سے ان کا وفات پا جانا اور اس دنیا میں دوبارہ اصالت نہ آنا ہی مراد ہے. اب قرآن شریف کی آیتوں کی بھی تفصیل لے لیں. مثلا بقرہ میں فرمایا تلک امت قد خلط، یہ امتیں ہیں جو گزر چکی. تو کیا مطلب ہے؟ کسی رستے سے گزری یا وفات پا گئیں. قد خلط من قبلہا امم، سورۃ رعد کی 31 نمبر آیت ہے. فی امم قد خلط من قبلہم، سورہ احقاف کی 19 آیت ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبلو، سورۃ احزاب کی 39 آیت ہے. پھر اس کے علاوہ ہے اپنا اور آیت میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ ساری آیتیں ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلط کے معنی کیے ہیں اے ماتا، ماتا کے کیے ہیں، موت کے کیے ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کو دیکھیں، اس پر غور کریں اور پھر اس پر اپنی رائے بنائیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، ابھی آپ نے جتنی آیات پڑھی ہیں اس میں آپ نے ایک آیت پڑھی اللہ تعالیٰ کی سنت، تو مر گئی سنت اللہ تعالیٰ کی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک بات،
दूसरी बात समझ आपने नहीं आई। जितनी दूसरी बात ये जो आपने नहीं, इसकी भी अल्लाह नहीं की समझ अल्लाह आई। ताला की सुन्नत सुनिए, अल्लाह ताला की नाइब सुन्नत नाइब मर गई साहब, है, पहली ये तर्जमा बात तो कर लें, मुझे सुन तो समझ लीजिए नहीं ना, आई आप पूरी आपकी बात करते हैं ना, मेरी सुन लीजिए पहली ना। बात जो आपने कही वो दोबारा करें, अगेन करें। वही कर रहा हूँ रबी साहब, वही कर रहा हूँ कि आपने एक आयत पढ़ी जिसमें खलत का ताल्लुक सुन्नतुल्लाह से है, तो आपने क्या वहां तर्जमा ये करेंगे अल्लाह की सुन्नत मर गई? एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जो भी आयात इला भी आपने ये कहा, भी जो भी आपने आयात गलत सुना है, जो मैंने एक मिनट, कही है वो गलत कही है आपने, मैंने कुछ और कहा है, आपने कुछ और सुना। आपने अल्लाह की सुन्नत के बारे में आयत पढ़ी मैं कि अभी अल्लाह की बताता हूँ सुन्नत मैं गुजर क्या पढ़ी चुकी है, पिछली दोबारा कौमों सुन लें, में। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। आपने वो गलत सुनी है आयत, उसका मफहूम आपके ज़हन में गलत आपने लिए, दोबारा सुन लें। सूरत दोबारा अहज़ाब बता की, दीजिए। हाँ, सूरत अहज़ाब की आयत है, सुन्नत अल्लाह है, ये अल्लाह की सुन्नत है, फिल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में, खलो मिन कबलो, जो गुजर चुके इससे पहले। कहाँ गुजरे? वो सुन्नत नहीं गुजरी, वो बंदे गुजरे। आप पूरी बात सुनते नहीं है। देखें, इतराज करना बहुत आसान होता है, बात को पहले समझा करें कि अगला कुरान शरीफ की आयत में मजमून क्या बयान कर रहा है। आपने सुन्नत गुजर चुकी, मैंने तो सुन्नत की बात ही नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ सुन्नत अल्लाह है, ये अल्लाह की सुन्नत है, फिल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में, खलो, जो गुजर चुके, मिन कबलो, इससे पहले। ये मैंने आयत पढ़ी है, आपने कुछ और मजमून ले लिया और आपने बिला वजह मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा देते हैं। आपने ये कहा जी मैंने ठीक है, खूब चले कही। मुझे बात करने दी ना, आप मुझे टोक रहे हैं, मैं तो आपकी पूरी बात सुनता हूँ ना, आप मुझे टोक देते बात हैं। मेरी तरफ मंसूब करते हैं, फिर मैं हाँ ठीक है, आपने वजाहत कर दी है, वजाहत कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, जो आपने सारी मिसालें दी हैं इनसे लुगात से भी आपने सारी मिसालें दी हैं, वो मैं आपको पहले बता दिया। जब वो कहते हैं खलत फुलानुन ए इज़ा माता, वो उस शख्स के बारे में कह रहे हैं जो मर गया, जिसकी मौत वाकई हो गई और साबित होगी कि ये शख्स मर गया, उसके लिए खला का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या खला का हकीकी माना मौत है? ये आप मुझे डिक्शनरी से दिखा दीजिए। मैंने आपको बताया कि कोई डिक्शनरी भी, कोई लुगत भी खला का लुगवी माना मौत नहीं करती। खला का लुगवी माना फिर कुरान करीम में आया, आपने कहा इला सिला है, मैं आपको इला सिला के अलावा दिखा देता हूँ जहां आप मौत का माना नहीं कर सकते। मैं आपको आयत दे देता हूँ, आयत में जरा निकाल लूं, एक मिनट। सूरह बकरे की मेरे ख्याल 281 है, मुझे निकालने दो। जिब्रान भाई, आप बात रखना चाहिए तो रख लें, मैं जरा आयत निकालूं। जी शुक्रिया। मैं अब वो जवाब दे दूं, अगर अभी भी सवाल मेरा इनको अगर याद है सब भाइयों को, तो मैं ज़रा हवाला पूरा पढ़ दूं पहले, तो फिर मोहम्मद साहब आपका जवाब भी आ जाएगा। वो ये है कि अब इन्हीं किताबों में मलकी कहें, मुल्ला की कहें, जो भी आप चाहें, कि नबी की एक किताब है जो मलाकी ना कहें, अगर आप सही तर्जमा उसको सही कर दे, मलाकी, मलाकी नबी पढ़ देते हैं। अब उन्हीं किताबों में मलाकी नबी की किताब है, ठीक है सर? शायद साहब इजाजत है? होगा तो आपको टोक दूंगा। शुक्रिया। ठीक है, ये बाइबल में मौजूद है। इसमें मसीह से पहले एलिया नबी के दोबारा आने का वादा किया गया। मोहम्मद उस्मान साहब तवज्जो कीजिएगा, ओके? ये शाहिद साहब के लिए भी है, मोहम्मद साहब आपके लिए भी है, श्री साहब के लिए भी है, लतीफ़ साहब के लिए भी है। आखिर जब मसीह इब्ने मरियम आए अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मसीह से इलियास के दोबारा आने अलैहिस्सलाम का सवाल किया गया। इस पेशनगोई के मुवाफिक क्या मगर हज़रत मसीह ने फैसला किया वो आने वाला यूहन्ना की शक्ल में आ चुका है। अब हम स्पेशली लतीफ़ साहब तो अब चले गए, तो अब हम ये बात जानते हैं
کہ قرآن مجید نے کہا ان کو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مصدق ہیں، مصدق ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے. کیا عیسیٰ علیہ السلام اگر ان سے، اب تو اس میں بلکہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں؟ کون نہیں مانتا وہ بتا دے. میرے خیال ہے سب مانتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جناب یحییٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. آپ بات کو اتنا لمکاتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے حضرت یحییٰ کی زندگی دکھا دیں کہ انہو حی لا یموت. یہ آپ نے کہا، میں کو پہلے آپ نے کہا، سنیں، پہلے آپ نے کہا کہ میں قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی حیات زندگی ہے، وہ زندہ ہیں. میں نے قرآن سے کہا، آپ بائبل کی طرف بھاگ پڑے. آپ کو سنا چکا، آپ نے سنا نہیں ہے، دوبارہ سن لیجئے. دوبارہ مجھے قرآن سے بتائیں، قرآن سے بتائیں، قرآن سے. سورہ آل عمران ورس نمبر 39. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. ہاں جی، کہاں لکھا ہے کہ زندہ ہیں وہ؟ یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟ زندہ کہاں لکھا ہے؟ بتا رہا ہوں نا سر، آپ بتائیں، موقع دیجئے. یحییٰ علیہ السلام ترجمہ اس کا پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ مصدق ہیں جناب عیسیٰ ابن مریم کے. تصدیق کے لیے شخص کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل غلط ہے. آپ کو کس نے کہا؟ پہلے آپ نے کہا کہ میں زندہ، اس کے زندہ کے الفاظ موجود ہیں، وہ مجھے دکھائیں. یہ تشریحات ہمیں نہیں چاہیے. اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کا آپ اعتراض نائٹ رائڈر بھائی پہ کر رہے تھے. کیا میں کر رہا تھا؟ اب آپ دیکھیں نا، میرے ساتھ آپ ترکی بہ ترکی چل پڑتے ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو مجھے اجازت دیں گے اپنی بات پوری رکھنے کی تو میں اپریشیٹ کروں گا. بھائی ان کو یہ کہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن سے میں الفاظ دکھاؤں گا، وہ زندہ ہے. آپ یا تو تحمل مزاجی سے آپ اس ٹائم مطلب بات نہیں کر رہے. میں اس اسٹریم پر اس لیے آیا تھا کہ بڑے تحمل مزاجی سے بات ہو رہی تھی، بات کرنے کا موقع دیا جا رہا تھا، مگر آئی ایم سیئنگ ایبسولوٹلی اپوزٹ وتھ می. ترجمہ کریں، تشریح چھوڑیں، ترجمہ کریں. اگر آپ میوٹ ہو جائے تو میں بات کر سکوں، اپنی بات رکھ سکوں. آپ ترجمہ کریں، تشریح نہ کریں. آپ کی اسٹریم سے بینیفٹ ہو. اگر میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میں ترجمہ اگر آپ کو نہیں آتا لفظی میں کر دیتا ہوں. نہیں، مجھے علم تو آپ کو، اب آپ میرے پر ایک اور تہمت باندھ رہے ہیں کہ مجھے لفظی ترجمہ نہیں آتا. میں غلط بات میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو نہیں آتا تو میں کر دیتا ہوں. میں تہمت تو باندھ ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے تہمت کیا ہوتی ہے. یار آپ کیسے، مجھے بات تو کرنے دیں بھائی. آپ کیسے دین کے، ایک سیکنڈ رکیے گا. دیکھیں یہ بات ایسے ہے کہ مربی صاحب ان کو بات رکھ لینے دیں، اس کے بعد پھر آپ جواب دیجیے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب دیکھیے یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ کہ وہ ہے مصدق کلمۃ من اللہ کے. اگلی آیات میں کلمۃ من اللہ کی ڈیفینیشن کلیئر ہے. یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تصدیق کر رہے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی، تصدیق کر رہے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ سے پہلے والے سارے نبی ہو گئے فوت، آپ کے ترجمے کے حساب سے. تو اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ عیسیٰ کے مصدق علیہ السلام نہیں ہو سکتے، مبشر ہو سکتے ہیں، پھر مصدق نہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول علیہ السلام کے مبشر ہیں کیونکہ وہ ان سے پہلے آئے اور وہ ان کے سامنے موجود نہیں. ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب مصدق فرمایا تو ان کا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جانا ممکن نہیں ہے. اسی کی تصدیق آپ کے بانی جماعت نے بائبل سے نکال کے بھی دے دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے
اس قصے ہی کو ختم کر دیا یحییٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کر، اور یحییٰ علیہ السلام کی طرف پھر وہ لوگ جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے پھر یحییٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہوتے تو یحییٰ علیہ السلام کے پاس کیسے جاتے؟ اس کی تصدیق آپ کے بانی جماعت نے کر رکھی ہے، اور آپ قرآن کی آیت کے ترجمے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک ہوا کہ قد خلت کا مطلب موت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ چلیں اور اب جیسے اب آخری بات سن لیں، ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے رکھ جیسے لیا سوال، اب آپ ان کو موقع دیں جواب دینے کا۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، ٹھیک ہے مربی صاحب، اب آپ اس پہ اب میرا آخری نقطہ سن لیں، آخری 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ لوں گا بس نہیں اپنا کر لیں آخری نقطہ بھی کر لیں پیش۔ جا کے۔ اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کم از کم ایک نبی جناب یحییٰ علیہ السلام حیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک قد مات من قبل الرسول کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے بلکہ قد خلت من قبل کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جو کرینہ ہو تو پتا چلے گا کہ مات ہے ورنہ نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کیونکہ کم از کم ایک نبی زندہ ہوگا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے وقت، تبھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی قد خلت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، قد ماتا کا لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ اور وہ ایک نبی ہمیشہ سے زیر بحث صرف ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہے۔ جی اب آپ بات کیجیے۔ اب دیکھیں جی مربی صاحب، اب آپ کے پاس مائک۔ جی انہوں نے قرآن شریف کے ترجمے سے انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ کے الفاظ میں دکھا دیتا ہوں۔ ابھی انہوں نے اب ترجمہ پڑھا تو مجھے تو اس ترجمے سے مصدق سے تو کوئی بات نہیں پتہ چلتی، کہ چونکہ انہوں نے تصدیق کرنی ہے اور انہوں نے خود کہانی بنائی ہے، کہانی گھڑی ہے کہ چونکہ وہ مصدق ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں اس لیے وہ زندہ ہیں، تو یہ ان کی سوچ ہے، ان کا علم ہے جو اس پر ان کا دلالت کر رہا ہے۔ اس قرآن کی آیت سے کہیں نہیں ملا، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت مرزا صاحب نے کہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں؟ یہ بھی انہوں نے غلط بات منسوب کر دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو فرما رہے ہیں بار بار کہ تمام انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت فوت ہو چکے، اور قرآن شریف کی 30 آیات سے مرزا صاحب نے اس بات کو ظاہر کیا ہے، صرف خلط سے ظاہر نہیں کیا، واضح نہیں کیا، توفیتنی سے بھی ظاہر کیا، قرآنی اصول سے بھی ظاہر کیا، اس سے بھی ظاہر کیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ لمبی عمر پانے والا ہو۔ افَإِن مِتَّ، اگر آپ وفات پا جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا وہ لمبا عرصہ رہ پائیں گے؟ پھر ایک جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے کوئی جسم ہی نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور پھر وہ آیت بھی پیش کر دی ابھی جو پیچھے پیش ہو رہی تھی، کانا یا کلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ماضی کا لفظ خدا نے کیوں استعمال کیا؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور آسمانوں پر تھے تو کیا اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی؟ خدا تعالیٰ ماضی کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے دادا یہ کام کیا کرتے تھے، وہ اہل حدیث تھے۔ اس سے ایک کامن سینس کے بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اب وہ نہیں ہے، اس لیے یہ ماضی کا لفظ استعمال کر رہا ہے بندہ۔ وہ کھانا کھایا، اگر میں کہوں گا میرے ابا کھانا کھایا کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھائی اس کے اب آپ زندہ ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ میرے والد صاحب کھانا کھایا، میری امی اور میرے ابا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو ہر بندہ، ہر قابل شعور بندہ یہ سمجھ لے گا کہ بات ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے اور اس کے والد اب زندہ نہیں ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مرزا صاحب کی طرف ایک بات منسوب کر رہے ہیں، دیانت داری یہ ہے کہ 30 آیتوں سے وہ بھی ثابت کریں
کہ جو مرزا صاحب نے فرمایا کہ قرآن شریف کی 30 آیتیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو یہ قرآن سے نہیں دکھا سکے کہیں زندگی کا لفظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی لفظ ہو کہ وہ زندہ ہو۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا کافی وقت ہو گیا، امتیاز صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے ان کو اتنا انتظار کروانا، تو امتیاز صاحب آپ اپنا اگر امتیاز بھائی اجازت دیں تو میں اپنی بات پوری کر لوں۔ امتیاز بھائی نائٹ رائڈر صاحب آپ ضرور کر لیجیے گا، مجھے امتیاز صاحب سے انٹریکشن تھوڑی کر لینے دیں۔ جی کر لیں۔ اس طرح مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ ان کو میوٹ اتنی دیر تک رکھا جائے۔ کوئی بات نہیں، ہمارے بھائی کو پہلے بات پلیز مکمل اس کے بعد بات کر لوں گا میں۔ چلیں جزاک اللہ، ٹھیک ہے نائٹ رائڈر صاحب آپ رکھیں بات۔ جی شکریہ۔ میری بات قد خلط کے اوپر چل رہی تھی، جو مربی صاحب نے یہ کہا کہ خلط کا معنی جو ہے وہ قرآن کریم میں موت کے لیے استعمال ہوا۔ پھر میں نے ایک مثال دی تو مربی صاحب نے وہاں الہ کے ساتھ اس کا صلہ جوڑ کے بتا دیا کہ نہیں، وہاں اس کا معنی خلو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مربی صاحب کا جو پہلے دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا کہ خلا کی کچھ مختلف صورتیں ہوتی ہیں جہاں اس کا معنی جو ہے موت نہیں ہوتا، حالانکہ انہوں نے پہلے دعویٰ کیا کہ خلا آتا ہی موت کے معنی میں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں آپ کو ایک آیت دے دیتا ہوں، اور میں آپ نے ایک سنن والی آیت دی، تو اس میں ابھی میرے پاس ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قد خلت من قبلکم السنن، تو وہاں بھی ترجمہ آپ موت کا کیجئے۔ اور پھر یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس فی النار۔ اب یہاں آپ کا خلط نہ الہ ہے، آپ نے الہ کے ساتھ اس کا معنی بدل لیا کہ جی وہاں تو صلہ الہ ہے، اب نہ یہاں الہ صلہ ہے اور نہ ہی یہاں کوئی چیز ہے۔ آپ نے کہا نہیں کرینہ ضروری نہیں، آپ نے کرینہ کی بات ہی نہیں کی۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس آیت میں قد خلت من قبلکم السنن، کیا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سی سنتیں مر گئیں؟ ایک، اور یہ والی جو آیت ہے سورہ اعراف کی، اس میں قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو اس میں بھی موت کا ترجمہ آپ مجھے کر کے دکھا دیں گے۔ جی اب دیکھیں یہ کیسی اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے علم پہ۔ بات یہ ہے کہ لفظ کے اوپر آپ کیوں جاتے ہیں؟ قد خلت یقیناً گزر چکی، سنتیں گزر چکی، کیا مطلب؟ سنتیں کسی رستے سے گزری ہیں، کسی پک ڈنڈی سے گزری ہیں، کسی سڑک سے گزری ہیں؟ وہاں مضمون یہی بتا رہا ہے کہ یہ طریقے گزر چکے ہیں اس سے پہلے، تو یہی مطلب ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر چکے، کیا مطلب اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے یار، اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ آپ بڑی آیت ڈھونڈ کے اپنی طرف سے تو لائے ہیں، وہاں مضمون ہی یہی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کریں، مرنے کا تو ہر جگہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن قد خلت سنن، پہلی سنتیں گزر چکی، تو کیا مطلب؟ کسی پک ڈنڈی سے گزری، روڈ سے گزری، سپر ہائی وے سے گزری؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریق جو ہیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ آزمائے جا چکے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ تو وہی مطلب ہے، تو آپ کا اصول تو آپ نے اصول اپنا توڑ لیا نا، آپ نے پہلے فرمایا بالکل خلط کا معنی تو موت ہی ہوتا ہے، بالکل اصول نہیں توڑا۔ پھر جب میں نے مثالیں دی آپ نے کہا نہیں چلیں دیکھیں میرا تو بحث کرنا آپ سے مطلب نہیں ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں نے آپ کو ایک مطلب بتا دیا، آپ ان کا اس لیے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے خلاف ابھی مربی صاحب آپ نے ایک لفظ اور بھی بولا ہے، ابھی ایک اور بھی بولا ہے کہ خلط، دیکھیے خلط کا معنی آپ نے ساتھ ہی لگا دیا، اب دوبارہ نہیں آئے گا، یہ خلط کا معنی کہاں سے آپ نے نکال دیا؟ یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، پھر آپ نے یہ بھی کر دیا کہ وہ مر گئے اور وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، یہ خلط کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دو آیات پیش کی ہیں، دونوں میں موت کا ترجمہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا دعویٰ تھا کہ خلط کا جہاں معنی قرآن کریم میں خلط ہے ہی موت کے لیے، جبکہ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ بات موت نہیں ہے، منسوب کر رہے ہیں آپ میری طرف، آپ نے نہیں فرمایا کہ خلط موت کے لیے آتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بار بار آپ کو پھر کہہ رہا ہوں
کہ خلط کا معنی یا پہلی جو آیت میں نے پڑھی وہاں پہ موت کا لفظ ہے، اور بہت اور جگہ پہ بھی موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا گزرنے کے معنی۔ گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے والد صاحب گزر گئے، میں اگر دیکھیں کوئی بھی کہتا ہے یار وہ گزر گیا بیچارہ، اس جہان فانی سے گزر گیا، کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ تو اب آپ اردو میں استعمال بتا رہے ہیں نا، یا جہان پھر فانی وہی سے بات گزر گیا، ٹھیک ہے۔ جو اچھا، دیکھیں آپ کی پھر مرضی ہے، پھر جو یہ ترجمہ دیکھیے مرضی کرتی ہے۔ ایک اور بات مربی صاحب، آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر سے ہی جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ آپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے رسول گزر چکے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تو کہہ دیا سارے رسول گزر چکے، جب آپ کے گھر سے میں دے دیتا ہوں آپ کو، جو مجھے اگر آپ گھر کہیں سے گے چھوڑیں، تم بہت آپ سے مجھے رسول عربی گزر کا چکے، مطلب بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا، ایک منٹ، میں نے آپ کو بتایا ایک واحد کا صیغہ ہے، ایک تثنیہ کا صیغہ ہے، ایک ہے جمع کا صیغہ۔ آپ اس پر کیوں نہیں کچھ بولتے؟ اس پر کچھ بولیں کہ اس میں جو جمع کا صیغے میں استثناء نہیں ہے، یا جمع کی صیغے میں استثناء ہے، حضرت عیسیٰ کو نکال کے خدا کہہ رہا ہے، تو مجھے بتائیں۔ آپ مجھے گھر کو چھوڑیں، اچھا، جمع سنیں کے سیغے میری میں بات سنیں۔ استثناء حضرت مسیح علیہ آپ السلام نے، دیکھیں۔ دیکھیں ہمارے لیے وہ کوئی بندہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حضرت مسیح علیہ السلام حجت ہیں، ہمارے لیے ہمارے خلفاء حجت ہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا تو بتائیں، اگر کسی اور آدمی نے کیا ہے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف حجت ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس زمانے میں امام مہدی ہیں، مسیح ہیں، نبی اللہ ہیں، ہم ان کو حجت مانتے ہیں۔ اگر کوئی اور کسی رنگ میں کوئی ترجمہ کرتا ہے تو میرے لیے وہ حجت نہیں۔ اچھا چلیں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن اب آپ نے بات کر دی ہے استثناء کی، ٹھیک ہے۔ اب جمع میں استثناء کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہاں جو الف لام ہے یہ کون سا آپ بنا رہے ہیں؟ اس کا ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو آپ الف لام کہہ رہے ہیں، کیونکہ جمع کے اوپر الف لام بھی آ رہا ہے نا، تو اگر الف لام کا تھوڑا سا مجھے آئیڈیا دیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سا ہے الف لام؟ بتا دینا، آپ پہلے بتائیں۔ نہیں، آپ دیکھیے، آپ نے تو تمام رسول کا اس میں ذکر کر دیا کہ سارے رسول فوت ہو گئے ہیں، اور آپ نے کہا جی جمع ہے لہٰذا سارے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے جہاں جمع ہوگی اس سے تمام اس افراد مراد ہوں گے، وہاں استثناء نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ اصول دے رہے ہیں کہ جہاں جمع کا لفظ بولا جائے گا وہاں استثناء نہیں ہوگا، تو سارے اس میں ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہی اصول ہے، میں صحیح سمجھوں؟ آپ کا مائک میوٹ ہے، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو جمع کا صیغہ ہے، آپ نے یہ بھی ایک استدلال دیا کہ جہاں جمع ہوگی وہاں سب مراد ہوں گے اگر استثناء نہیں ہوگا۔ ربی صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ الرسل کا جو الف لام ہے یہ استغراق عرفی کے لیے یہاں قرار پائے گا، اور استغراق عرفی میں تمام کے تمام مفہوم مراد ہوتا ہے۔ جی، استغراق عرفی، اچھا، استغراق عرفی میں اس کا مطلب ہے کہ جن کے اوپر بھی رسول کا لفظ بولا جائے گا وہ سب یہاں شامل ہے، جس پر بھی قرآن کریم میں رسول کا لفظ بولا گیا وہ سب یہاں شامل ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں کی بات کر رہا ہوں میں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں فی الحال اس ظاہر ہے، آیت پہ جب بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ادھر یہاں سنیں، جتنے میری بھی، بات سنیں۔ آپ دیکھیں نے میرا میرے سے سوال سمجھ سوال لیجئے، آپ پوچھا، میرا سوال نہیں سمجھ رہے نا۔ نہیں میں سمجھ میرا گیا ہوں، سوال یہ ہے، کوئی آپ سوال فارسی دوبارہ میں نہیں دیجئے، کر رہے، سنیں نہیں تو سوال نہیں سمجھ رہے نا، جو آپ نہیں، میں جواب دے سمجھ رہے ہیں گیا، وہ سوال نہیں میری سمجھ بات رہے۔ سنیں، میرا سوال یہ آپ نے ہے، میری جواب سمجھ گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ الرسل کا لفظ الف لام جو ہے استغراق کے عرفی کے لیے قرار پائے گا، اور استغراق کے عرفی کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام، اس میں سے کوئی استثناء ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، وہی بات آپ نے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الرسل میں یہاں جو لفظ الرسل بولا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جن جن کو رسول کہا ہے وہ سب مراد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جن جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہے، رسول کا لفظ جن پر اطلاق کیا ہے وہ تمام اس میں مراد ہوں گے۔ کیا میں صحیح سمجھتا ہوں؟ میوٹ ہے آپ کا پھر۔
भाई मैंने जवाब दे दिया 3 दफा तो दे दिया, बार बार में क्यों पूछवा रहे हैं तो यार? फिर इसका मतलब है तमाम ठीक है, फिर इसका मतलब है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि जितने भी अल्लाह ताला ने आज तक रसूल चुने हैं वो सब फोत हो गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, तो वहाँ अल्लाह ताला मलाइका को भी रसूल कहकर मुखातब कर रहा है, मलाइका भी अल्लाह के रसूल। तो यहाँ आपने कहा अर रसूल अलिफ लाम इस्तिगराक है और उसके तमाम अफराद मुराद हैं और यहाँ से मुराद मौत है। तो क्या तमाम जो रसूल मलाइका रसूल हैं क्या वो भी फोत हो गए? आप उसको कैसे कोई अगर नहीं फोत हुए नाइट राइडर एक सवाल तो पूरा करने दीजिए। बात तो सुनाई, मुझे समझ आ गई बात की आपके, जो आपने बात अभी शुरू की तो मुझे समझ आ गई थी। मैं इतना बच्चा काका नहीं हूँ। मुझे ये बताएं कि कोई फरिश्ते कभी रसूल बन के आए हैं दुनिया में? यहाँ अल्लाह ने रसूलों रसूल कहा इंसान उन्हें। रसूलों की देखें, अल्लाह ने रसूल फजूल कहा बहस उनको। का मेरे पास टाइम नहीं नहीं है। फजूल अरे नहीं, भाई अब देखें देखें फजूल कहाँ नहीं जा है, रहे हैं? एक ये मिनट फजूल सुने, नहीं है। यहाँ अल्लाह ने सुने, जिनको रसूल मेरी कहा बात आप सुने कह रहे हैं यार। वो ये रसूल फजूल नहीं बहस है। है जो आप कर रहे हैं। नहीं आप फजूल कैसे एक है? गलत आप अकीदे कुरान को पे फजूल कह रहे हैं। गलत अल्लाह ने कहा मैंने रसूल मुंतखब किए, मुझे ये अब मलाइका बताएं, को आप कह रहे हैं नहीं। फरिश्ता इंसानों की तरफ कभी आया है? मुझे बताएं अच्छा कि अब आप उसने इसका कहा मतलब मुझे है नबी रसूल तखसीस, मानो। इसका मतलब है अब आप तखसीस कर रहे हैं अर रसूल ये की। फजूल बात है, फजूल बहस नहीं में आ आप गए। तखसीस कर रहे हैं ना। फजूल बात है, मैं देखें आपसे बहस इसका फजूल नहीं करना देखें चाहता। हर बात मैं देखें देखें हर बात को फजूल फजूल बहस कह के नहीं टाल शहरी सकते। भाई फजूल है ये। अच्छा चलें आप देखें आप अर रसूल को तखसीस कर नाइट रहे हैं ना, राइडर इसका साहब, मतलब हुआ यहाँ आपने तखसीस कर दी है ना अर रसूल की कि नाइट राइडर इंसान साहब, मुराद होंगे। एक मिनट शहरी साहब मुझे अपना नुक्ता तो रखने दीजिए ना। चलें आप एक इसका मिनट में मतलब नुक्ता है रख लें, फिर इम्तियाज इसका साहब से बात मतलब है करेंगे। देखिए ठीक है, ये हर बात को फजूल कह देना तो इल्मी बात ही नहीं होती, माजरत के साथ दलील लानी चाहिए। अच्छा अब मुरब्बी साहब ने फरमाया कि अर रसूल की तखसीस होगी कि यहाँ अर रसूल से मुराद इंसान रसूल हैं। वो जो अल्लाह ने मलाइका रसूल कहे वो रसूल यहाँ मुराद नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ रसूल मुराद हैं यहाँ और कुछ रसूल मुराद नहीं है जिनको अल्लाह ने रसूल के लफ्ज में शामिल किया है। तो फिर अगर आप यहाँ इस्तिस्ना अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि कुछ रसूल मुराद हैं अल्लाह ने जिनको कहा और कुछ मुराद नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ कुछ रसूल हैं खलत में, कुछ रसूल नहीं है। और जो रसूल नहीं मुराद उसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी है। बात तो आपकी सिंपल सी इतनी है, आपने खुद तखसीस की है। तो इसमें आपके पास फिर एक खास दलील होनी चाहिए कि नहीं यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, वो दलील अब आपको लानी पड़ेगी क्योंकि खुद आपने तखसीस करके बता दिया कि कुछ रसूल हैं कुछ नहीं है। फिर आप तर्जुमा सारे रसूल भी नहीं कर सकते, आप अपनी बात के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। मुरब्बी साहब दलील से बात करें, ये ना कहीं फजूल बात है, ये तो बड़ा आसान होता है। इसी सिलसिले में एक और आयत है कुरान शरीफ की जिसमें यहूदियों की तरफ इशारा किया जा रहा है वक़त्लहुमुल अंबिया, कि वो सारे, इसका मतलब तर्जुमा ये हुआ कि वो सारे नबियों को कत्ल कर गए थे। क्या यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया? क्या यहूदियों ने जनाब हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल किया? बताइए हमें। अगर सारे अल का मतलब सारे हैं तो जिस पर भी नबी का लफ्ज का इतलाक होगा फिर तो उसमें सारे नबी आ गए ना। क्या ये सवाल समझ आया इनको भी? नाइडर भाई बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल है, ये सारे सवाल इकट्ठे हैं। मुरब्बी साहब अब ये टाइम तो ले लें, बस ये तो बता दीजिए जरा। मलाइका वाले रसूल भी नहीं रहे, ये तो नबी हो गए जमीन के ऊपर इंसानों के लिए। वक़त्लहुमुल अल अंबिया, और उन्होंने कत्ल किया आपके हिसाब से सारे नबियों को। बताइए क्या यहूदियों ने सारे नबियों को कत्ल किया है? अब आप तखसीस जो बाहर है वो बाहर से है वो लेकर आएंगे। चलें जी ये बात हो गई। तो अब इम्तियाज साहब आप हुए हैं फारिग, आप बात कुछ करना चाहते हैं? जी मैं तो उस वक़्त से फारिग हूँ जनाब, मैं सिर्फ आपके डेकोरम के एहतराम में खामोश हूँ। नहीं मैं तो 2-3 बार आपकी तरफ आया था, आपने खुद ही मादरत एक सिर्फ जुमला शहरी साहब, फिर जवाब समझे हम दो लोग मुरब्बी साहब बात की करें तरफ उनको से। पहले बात मुकम्मल करनी नाइट चाहिए राइडर ना। साहब अब इसी पे आज इत्तेफाक नहीं मुरब्बी साहब की तरफ से जवाब समझ लें। एहतजाज करता हूँ, नहीं जवाब मेरी उन्होंने बात आपको दे मुकम्मल दिए नहीं हैं। अब हुई है। वो ये कह चलें रहे हैं कि ठीक है, मैंने ठीक है। जवाब दे दिए हैं चलें और ठीक है। आपको उस पर तसल्ली या तशफ़ी नहीं है, ये तो फिर चलती रहेगी नहीं बातें वो आगे भी सवालात के होंगी। जवाब नहीं दिए उन्होंने, तो सिर्फ इतना कह दिया फजूल है।
میں تو پہلی دفعہ یہ دلیل سنی ہے نہیں تمہاری بات فضول ہے. وہ انہوں نے کسی اور ضمن میں کہا چلیں ہے، آپ ٹھیک ہے، ناراض نہ مرضی ہو کی اس بات بات سے، ہے. آپ ہمارے لیے ہمیشہ سے نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا، ہاں میں نے مجھے تو لگ رہا ہے مربی صاحب ہاں غصے میں ہیں آج، پتہ نہیں نہیں، غصے ویسے میں تو بڑے نہیں ہے، اچھے وہ طریقے سے بات کرتے ہیں. بار بار وہ دہرا جی دہرا کے وہ تھوڑا سا انسان ٹھیک کو ہے، مجھے تھوڑا معذرت آپ ہمارے آپ معذرت امتیاز بھائی کو موقع دیجیے. آپ اچھے سے میں ایک بات آخری کرتے بات ہیں، آپ رکھنا کوئی چاہوں گا اسپیس شریف دیں. صاحب، پھر آپ امتیاز بھائی کے پاس جائیے. ایک آخری بات کہ میں نے جو بات پڑھی تھی وہ مرزا صاحب کی کتاب سے پڑھی تھی، تو میں نے نہیں اپنے الفاظ دہرائے تھے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو ٹھیک ہے گیا، نا؟ آپ سے تو اچھی یہ بات بھی آپ نے پوری نہیں کی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی ابھی امتیاز بھائی سے بات کیجیے. ہوتی رہیں گی انشاءاللہ باتیں آپ سے، پھر بھی آپ نے آنا ہے، کون سا آج کوئی اللہ رحم کرے. انشاءاللہ بہت شکریہ. جی ہاں جی، جزاک اللہ بہرحال آپ آئے، اچھے سے بات ہوئی آپ سے. نائٹ رائڈر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. تو امتیاز صاحب جی جی بہت شکریہ جی. اچھا ذرا اب چونکہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے، تو جی مربی صاحب جو بھی گفتگو کی ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر میں دوبارہ بھی کچھ کہوں. تو ٹھیک ہے. مربی صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے تو میں نے کچھ نوٹس لیے، ان کی کچھ باتوں کو لکھا ہے. تو پہلی تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مربی صاحب سے کنسلٹ کر کے بتائیے گا کہ اسی آیت کے حوالے جو بھی ڈسکس ہو رہی تھی نا، تو چونکہ ابھی تو مناسب نہیں ہے نا، ان اتنی طویل پہلے بات کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے ان سے کچھ بات کریں گے. یہی کہ قد خلت من قبلہ الرسل جی والی جو ٹھیک ہے آیت تھی، انشاءاللہ جی. یہ آپ مجھے کائنڈلی پوچھ کے بتا دیجیے گا. اچھا ابھی میں نا تھوڑا ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ لطیف میر صاحب یہاں پہ اگر موجود ہوں، پہلے آپ پوچھ لیں وہ موجود ہیں. بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کس ماحول میں وہ بیٹھے ہیں. ہیز آپ پوچھ لیں ان سے، پوچھ لیں ان سے. کمفرٹیبل اور ناٹ دس ٹائم. میر صاحب آپ کیسے ماحول میں بیٹھے ہیں؟ کوئی آپ سے بات کر سکتے ہیں امتیاز صاحب؟ میر صاحب کین یو ہیئر می؟ آر یو دیئر؟ علیکم، مجھے کیا ہے؟ وعلیکم السلام. امتیاز صاحب کی ہلکی پھلکی بات رکھیں. تو آپ اس وقت کس ماحول میں ہیں، جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں میں تو مصروف ہوں کام میں. چلیے اچھا ہو گیا جی، آپ ریسٹ جی کریں. جی تو مربی صاحب اچھا آپ چلیں وہ ایک تو وہ مربی صاحب کے حوالے سے شاعری صاحب آپ کے سامنے بات رکھی، آپ انشاءاللہ پوچھ کے بتائیے گا کہ اس آیت کے حوالے سے وہ کب بات کریں گے. اور دوسرا یہ پتہ ذرا نہیں دوبارہ سننے میں بتا آیا، دیں اسی آیت کی بات آپ کر رہے ہیں جس پہ پہلے گفتگو چل رہی تھی؟ جی قرآن کریم میں جو 2 مقامات پہ یہ قد خلت من قبلہ الرسل کی جو کنسٹرکشن آئی ہے نا، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں، تو انہی دونوں آیات پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ایک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ بات آپ کر رہے ہیں؟ جی وہی ابھی دونوں آیات پہ بھی ٹھیک ہے، بات ہوئی ٹھیک تھی، ہو گیا تو جی، اسی پہ میں ان سے انشاءاللہ بات کریں گے. کر کے آپ کو اس کا بتا دوں گا. ہاں وہ بتائیے گا ضرور. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلیم میر صاحب وہ لطیف میر صاحب چونکہ ابھی مصروف ہیں، تو جب وہ فارغ ہو جائے نا تو ان سے پوچھ کے بتائیے گا کہ وہ بائبل کے حوالے سے ان سے بات کرنی ہے. وہ ابھی جو ذکر ہوا تھا نا کہ جی ایک ہے اپنا جو میلکائے تھے نا، میلکائے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں میلکائے، ٹھیک ہے؟ تو میلکائے جو تھے اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اس میں جناب کچھ بات آئی ہے کہ جو ایلیا نبی تھے وہ انہوں نے آنا تھا، تو پھر وہ کہا گیا کہ یہ جو یحییٰ ہیں یہ ایلیا ہیں. تو اس پہلو پہ بات کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نالج ہو بائبل کے حوالے سے، چونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بائبل کے حوالے سے مطالعہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ کے بتائیے گا کہ یہ جو ایلیا نبی کے آسمانوں میں جانے اور پھر ایلیا نبی کا انتظار تھا، لیکن ان کی جگہ پہ یحییٰ آ گئے اور وہ ایلیا کی جگہ پہ ہو گئے. تو یہ جو ہے نا بات، اس پہ انشاءاللہ ان سے بات کرنی ہے، تو ان سے بھی آپ کائنڈلی پوچھ لیں کہ کب وہ اس پہ بات کرنا چاہیں گے. یہ آپ دوسرا پوائنٹ آپ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پہلے بات آپ نے، یہ دوسری والی بات، ٹھیک؟ ہاں ایک بات وہ شاہد مربی صاحب سے انشاءاللہ کریں گے، اور ایک چونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی جماعت میں جو لطیف میر صاحب ہیں وہ بائبل کے حوالے سے چونکہ مہارت رکھتے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اس وقت تو میر صاحب نے چونکہ معذرت کر لی آپ کے سامنے، وہ کہیں بیزی ہیں. نہیں وہ باقاعدہ انشاءاللہ باقاعدہ ہاں، ڈائیلاگ تو کریں گے، آپ ان سے وقت لے کے لیں انشاءاللہ. تو شاہد صاحب سے میں علیحدہ سے بات کر لوں گا، تو وہ بھی ہو جائے گا. اور کوئی اچھی بات آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے چونکہ بہت انتظار ہاں، اور اس کے علاوہ آپ کے ذرا علم میں اگر نہیں آیا تو چلے میں آپ کے علم میں لے آتا ہوں. تو آپ کی براڈ پہ جو ایک گفتگو ہونی تھی کچھ سیشن 4 سیشنز کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ 2 دن کا وقت ہم سے مانگا گیا تھا، جو کہ 2-3 آپ جانتے ہیں مکمل ہو چکے ہیں. اور ویسے میں یہ توقع رکھتا تھا کہ اگر 2 دن کا وقت مانگا گیا تو اس میں ہمیں پھر کانٹیکٹ کر کے بھلے افضل صاحب کے تھرو جیسے بھی کچھ اطلاع دی جائے گی. اس سلسلے میں لیکن کل وہ ہم 2 نے دن کا کانٹیکٹ کرنے وقت، کی، کل آپ سے جی کانٹیکٹ میں کرنے بات کی مکمل کوشش اگر کی ہے افضل اجازت صاحب دیں کے تو ذریعے. اگر اجازت دیں بات مکمل کر لوں. جی حکم کریں.
جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چونکہ جو آدمی 2 دن کا وقت مانگتا ہے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے افسر صاحب سے رابطہ کیا تو ان کو بھی کچھ نہیں بتایا گیا. تو بہرحال وہ ساری چیزیں اب اس لیے میں نے آپ کے نوٹس میں لائی ہیں کہ ذرا جو سیشن تھا ہمارا منڈے کو 6 PM کو، وہ اس ساری بات کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. تو بہرحال ہمیں نہیں پتہ اس خاموشی کے کیا معنی ہیں، تو بہرحال ہمیں اطلاع نہیں دی گئی ہے. جی اس سلسلے میں میری عرض سن لینا. اس سلسلے میں 1 دن بعد ہی، کل جو کہ 1 دن ہو گیا تھا سیچرڈے کو، تو